نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الفضل والله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایت سے اس کی رحمت سے ہمیں ایک اور شب جمعہ پر اکٹھا بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ یہ ایک بہت ہی عظیم صحابہ کی سنت ہے، جمعرات کے روز جمع ہونا اور پند و نصیحت کرنی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو بیٹھتے تھے، یہ خانقاہوں میں نظام چلتا ہے۔ جمعرات کو لوگوں کو جمع کرتے تھے، اکٹھا کرنے کے بعد پھر آپ ان کو نصیحت فرماتے تھے۔ تو اللہ والوں نے اسی طریقے کو جاری رکھا ہے، کیونکہ ہر وہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہو، انبیاء سے یا صحابہ کرام سے، تابعین سے، سوا تابعین سے، اولیاء اللہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اس میں۔ اسی لیے فرمایا کہ ان لوگوں کی نقل کرو، ان کی اتباع کرو۔ الحمدللہ جس طرح آج جمعرات ہمیں ملی ہے، اگلی جمعرات بڑی قیمتی جمعرات ہوگی ہمارے لیے۔ اللہ پاک ہمیں خیر و عافیت سے اس جمعرات تک پہنچائے۔ ہمارا سالانہ اجتماع ہے، یہ بھی اب سوچنے کی چیز ہے کہ اجتماع کیوں کیا جاتا ہے، اس کی کچھ شرعی حیثیت ہے۔ جس طرح میں نے جمعرات کو جمع ہونے کا حدیث سنا دی نا، تاکہ ذہن سے سوال نکل جائے کیوں کرتے ہیں، بدعت ہے، کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ حدیث مشکات کی ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ ولی اللہ کا کوئی کام غلط نہیں ہوتا، ان کے ہر کام سنت بری ہوتے ہیں۔ کیوں آپ دیکھیں ان کے ہر کام میں برکت ہے، ان کی تبلیغ میں برکت ہے، ان کے ہر فعل کے اندر وہ برکت ملی اس وجہ سے کہ وہ سنت کے مطابق کام کرتے ہیں۔ سنت کام نہیں کرتے تو خود بخود۔ تو میرا تو انداز ہے، تو میں تو کبھی بھی کسی چیز کا ثبوت نہیں مانگتا، پتہ چل جائے کسی اللہ کے ولی کا یہ کام ہے، فعل ہے، مجھے پورا یقین ہوتا ہے پیچھے سے کوئی ضرور اس پہ سنت کا طریقہ ہوگا، اس حدیث کے تحت ہی چل رہے ہیں۔ نہایت بےحد بھی یہ سوچنا کہ بھئی یہ ان سے طلب کیا جائے، دلیل طلب کی جائے، یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، کہاں سے ثابت ہے، یہ میرا مزاج نہیں ہے ویسے۔
تو ملتا. میں نے تو کبھی خیر عام لوگوں کے بارے میں بات نہیں کی، تو حضرت کے بارے میں کیا ان کی مجلس میں بیٹھ کے سوال کرتا، یہ کیسے دلی ہے، یہ کیسے دلی ہے، آپ یہ کیوں نہیں ہیں، آپ فولاں کیوں نہیں ہیں، وہ یہ کرتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کرتے. جو آپ کرتے ہیں بالکل صحیح کرتے ہیں، بس ختم. ہاں یقین ہے اس پر. جب تک یقین پکا نہ ہو شیخ سے فائدہ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے. یقین تر کامل تر جائیں اس کے پاس جس پہ آپ کو یقین ہو. جس پہ یقین نہیں کیوں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، بالکل ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے. بیٹھیں گے یہاں اس جگہ پہ جس پہ آپ کو یقین ہے. آنا ہو اللہ والوں کے پاس تو پورا یقین لے کر آئے، اتنا یقین لے کے آئے کہ بس میرا مقدر مقصد یہیں سے پورا ہوگا. اللہ دیتے ہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی آدمی نہیں دیتا ہے، لیکن وہ نیتوں کو جانتا ہے. یہ آ کیوں رہے بندہ، مقصد کیا ہے اس کا، کیوں ٹائم ویسٹ کرتا ہے، اس تماشے کے لیے آئے. تو اللہ علیہ تو کوئی تماشے ہوتے نہیں. اب یہ لوگ اجتماع جو ہے ہمارا ذہن میں آیا، اگلے ہفتے ہے تو پھر ملاقات آپ سے اسی پر ہوگی. تو اس میں وصافت بہت آتے ہیں انسان، یہ اجتماع تو فلاں لوگ کرتے ہیں، یہ تو فلاں ہوتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے، اس میں بدعت تو نہیں ہے، شرک تو نہیں ہے. میرے بھائی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. ایک جماعت سے گزرے، دیکھا ایک جماعت کو، جیسے جماعت بیٹھی اس کو جماعت کہتے ہیں. گیدرنگ آف پیپلس کالڈ جماعت. تو وہاں پاس وہ جماعت سے گزرے تو رک گئے. ظاہر ہے آپ شیخ تھے، وہ مرید تھے. شیخ کو پورا حق پہنچتا ہے مرید سے پوچھے کہیں بھی ہو تم یہ کام کر رہے ہو، یہ نہیں کہ چھوڑ دینا، اسے پوچھنا پڑتا ہے اس کو. یاد رکھیں تم کدھر ہو، یہ کیسی مجلس میں بیٹھے ہو، تو یہ اس کا حق ہے پورا. شیخ تو رک گئے کہ نہیں یہ کیا تم کر رہے ہو. سبحان اللہ، حدیث کے مفہوم سنا رہا ہوں. وہ تو ڈر گئے صحابہ تھے، بھائی یہ تو کوئی غلط کام ہو رہا ہے ہمارے سے، ہم تو یہاں جمع ہیں. میں ایک دم غرق ہو گئی، یا رسول اللہ، ہم تو بس ہم تو وہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے اتنا بڑا احسان ہم پہ کیا، ہمیں اسلام میں داخل کر دیا، ہمیں اسلام مل گیا، ہمیں ایمان مل گیا، ہمیں آپ مل گئے. اٹھتے نہیں ہاتھ پہ اس دعا کے بعد، تو سب کچھ مل گیا ہمیں. تو ہم ایسے نہیں ہیں، آپ ہی کی تربیت ہے. اب یہ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں اس کو کہ تربیت تو آپ ہی کی ہے، کہ ہم ایسے ہیں ہی نہیں جیسے. اب تو آپ نے ہمیں بنا دیا ہے، ہماری تربیت کر دی ہے، اب خصلتیں ہماری نکل گئی ہیں. اب ہم سے نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا احسان ہو ہم پر، اتنا بڑا احسان ہو تو ہم اس کا شکر نہ کریں. سبحان اللہ. تو ہم اس احسان کا شکر کر رہے ہیں کہ ہم تو بدل گئے ہیں، ہمارے زندگی بدل گئی ہیں، ہمارے حالات بدل گئے ہیں. بتوں کو سجدہ کرتے تھے، ایک رب کے آگے جھک رہے ہیں. کیا ہم کرتے تھے، ہمارے کریکٹر کیا تھے، ہمارے اخلاق کیا تھے. آج ہم اسلام میں داخل ہیں، ہمارے رنگ ہی بدل گئے ہیں. یہ حدیث سنا رہا ہوں. تو ہم اس شکر میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس شکر میں ہم نے دیکھا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ اللہ کا ذکر کریں. تو ہم شکر ادا کر رہے ہیں ان نعمتوں کو جو اللہ نے ہمیں دی. نعمتیں پیسہ دولت نہیں، تو بھوکے ننگے تھے بیچارے. ہم تو کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، بھی دیکھو نماز بھی پڑھتے ہیں یار، ہماری دکانیں چلتی، نماز پڑھتے ہیں، یا دیکھو آج یہ ہو گیا، آج نماز پڑھتے ہیں فلاں ہو گیا، اور کہیں تہجد پڑھ لیتے بس پھر تو آج تو تہجد پڑھی تھی یار، ایک دم ہمارا ایکسیڈنٹ بھی گاڑی کا ہو گیا، ایک دم ادھر خیال جاتا ہے. عجیب انسان ہے ہم لوگ. دیکھیں ایک دم اگر دن میں آپ نے کوئی کام کر لیا، ذکر فرض ابھی ذکر کی مجلس میں آپ آئے، ذرا باہر گئے جو قسمت میں ہو گیا ایکسیڈنٹ،
یار ذکر پہ گیا تھا میں تو. آپ بھی کہیں گے، گھر والے بھی کہیں گے تو ذکر سے آ رہا تھا. پتہ ہے تو ان چیزوں کو شکر نہیں کرتے تھے کہ میں اس کا بدلہ لے. نہیں، شکر تو یہ تھا کہ کمال ہے ہماری تربیت ہو گئی الحمدللہ. تو آخرت کو دیکھتے کہ تم ایک چند دنوں کی بات ہے، نکل جائیں گے. ہم تو جنتوں میں کھڑے کر دیا. تو یا رسول اللہ ہم تو آپ کا اللہ کا شکر کر رہے ہیں. تو آپ جواب سنیں، اچھا یہ کام تم کر رہے ہو. پھر اللہ واللہ، ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کے نبی کہ ڈرو مت، میں قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں اس چیز کو تم بتا رہا ہوں. میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تم غلط کام کر رہے ہو، بلکہ مجھے تعجب ہوا تھا. سبحان اللہ، کہ مجھے تعجب ہوا تھا کہ میں رکا اس لیے تھا کہ جبریل السلام مجھ پر آئے اور انہوں نے کہا کہ یا ان لوگوں کی طرف دیکھیں آپ. تو انہوں نے آ کے جو مجھے بات بتائی تو وہ میں کنفرم کر رہا تھا کہ ہیں اس بات کی وجہ سے بیٹھے ہیں. تو انہوں نے آپ لوگوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ تو اللہ آپ سے اتنا راضی ہے کہ آپ کے اس فعل پر وہ اپنے فرشتوں میں آپ کے تفکر فرما رہے ہیں، آپ کو ذکر کر رہے ہیں فخر کے ساتھ. کتنا اپریشیٹ کیا اللہ پاک نے اس چیز کو کہ تم نے میری نعمتوں کا اظہار کیا. اب سمجھ آ رہی بات؟ نہیں سمجھے؟ اجتماع یہی ہے کہ ان بزرگان دین نے جس طریقے سے اصلاح امت کی ہے، زندگی لگا کر فخر فاقے کے ساتھ. حاتم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا ان کی زندگی اور کیا امت کا فکر، ان کو کیا خیال کہ کہاں ادھر دین بھیجو، ادھر بھیجو، ادھر آدمی کرو، یہ کرو. ان کی اصلاح ہونی چاہیے، ان میں دین آنا چاہیے. یہ جہنم میں کہیں چلے جائیں. ایکسیکٹ نبی والا کام کرتے تھے اللہ والے جو کام کیا. جو علم الکتاب والحکمت یزکیہم، اور اگر یہ کام نہ ہوتا یزکی والا جو کہ نبی اس میں لے کر آئے تھے، دین کا قرآن بھی لائے، فقہ بھی لائے اور تزکیہ بھی لے کر آئے، لیکن نفس و شیطان نے، کیونکہ تزکیہ تو اصل ہے، لا يدخل الجنہ جاسدی، اللہ کے نبی نے فرمایا. اب ایک حدیث ہے چھوٹی سی میرے ذہن میں آپ مشکلات کی تھی کہ یہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا. لا يدخل الجنہ، کہوں گا وہ آدمی بے نمازی، چھانی، چور، نہیں. کس کو کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جو تند مزاج ہے، سخت مزاج آدمی، منہ بتھا اس کا سوجا ہی رہتا ہے، اور تکبر سے بات کرتا ہے، رکس غصے میں ہی رہتا ہے. جی سڑک کے ذریعے ہو جائے جہاں ادھر جا رہی ہے، مجھ سے کیا پوچھ رہے؟ یہ کیوں ہوا بھائی؟ میں تو سڑک کا پوچھا تھا آپ سے. ہیں ایسے لوگ یہ نہیں ہے، اللہ نہ کرے ہم ایسے ہوں، بلکہ ہم بھی ایسے ہی ہیں تھے. اب مجھے بتائیں کہ اس آدمی سب سے پہلے کھڑا ہوگا مسجد میں نا، پہلی صف کے اندر آدمی سب سے پہلے کھڑا ہوگا. لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ لا يدخل الجنہ، جنت میں جا ہی نہیں سکتا. ایک ایپ کی وجہ سے کہا جا رہا ہے اخلاقی، اس کے اندر مزاج ہی خراب ہے اس کا. بیوی سے جا کے سخت بات کر رہا ہے، کسی بچے نے کچھ کہہ دیا اس پہ سختی آ گئی، بڑی مشکل سے ہنسی ان کو آتی ہے، کبھی غصے میں رہتے ہیں، ہر بات پہ تکبر میں رہتے ہیں، بس تڑیوں میں مارتے رہتے ہیں ہر چیز کے اندر. ہے بھی کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں میں سب سے اچھا ہوں. یہ سب سے گندے ہیں. معاف کرنے کا درجہ ہی نہیں آتا کہ چھوٹے کو بھی معاف کر دیں، کسی کو درگزر کر دیں کسی چیز کو. غصے کے اندر پھٹے رہتے ہیں ہر وقت. مزاج کا تنگ ہونا نیت کو جنم ہوتا ہے. عورت یہ مرد ہو، منہ سوجا رہتا ہے، بات کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں اس سے، غصہ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کر دیتا ہے. لیکن نمازیں پڑھتا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمر بھی کر رہا ہے، ٹھپے لگے ہیں جی بڑا نیک آدمی، بڑا، بس یہ طبیعت اس کی ایسی ہے. تھوڑا سا بس غصہ آ جاتا ہے، تھوڑا سا چیز نہیں ہے یہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا شخص
جو جھگڑے کرتا ہے، جو سختی میں رہتا ہے، دل میں گنجائش نہیں کہ اسماعیل سے بات نہیں کرتا، کتنی ایسی عبادت کر لیں آپ، ختم عبادت کہاں ہوتی ہے؟ تزکیے پر ہوتی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اگر اللہ والے نہ ہوتے تو یہ کام بند ہو جاتا. وہ کسی کی نمازوں کو، کسی کی چیز کی نہیں دیکھتے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اندر کی باطن کی طرف خیال کرتے ہیں انسان کا، تاکہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی قبول ہو جائیں اس کی، تاکہ اس کی عبادات بھی قبول ہو جائیں. ان کے یہاں گندے سے گندا انسان بھی جاتا ہے سینے سے لگا لیتے ہیں، نہیں پوچھتے کہ تم نماز پڑھ کے ہے نہیں ہے. جس کو میں گیا مجھ سے گندا کون آدمی ہے وہ، مجھے بتائیں. یورپ کی پیداوار یہ گند برات سب کچھ نہیں پوچھتا مجھ سے کچھ بھی. آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں یہ نہیں کرتے، کچھ نہیں کیا، محبت سے بٹھا لیا اپنے پاس، اور سب سے زیادہ توجہ مجھے دے رہے ہیں. کسی باتیں سنے مجھے قریب کیا اپنے. فاروقی صاحب بولوں گے نا، مجھے بتائیں کہ جس کا اخلاق ہے سو مطلب میں تو عاشق ہو گیا. میں کہ یہ کیسا انسان ہے یار، یہ تو سختی، باپ سختی کر رہا ہے، گھر والے سختی کرتے ہیں، تھوڑی سی بات ابھی ڈانٹ کھا کے باپ کی میں، یہ آدمی تو ہزاروں ایووں کو ساتھ اپنے ساتھ بٹھا رہا ہے. اور جبکہ اتنے بڑے بڑے انسان آئے ہوئے ہیں، سب مفتیان بیٹھے ہیں یہاں، بڑے بڑے اولیاء اللہ بیٹھے ہیں. اور صاحب تشریف بنائے میرے پاس ہیں، ادھر بیٹھے ہیں. پیسہ دے رہا تھا میں ان کو، یا میں ان کی گفٹ لے کے گیا تھا؟ نہیں، جانتے تھے اگر ایک آدمی سدھر جائے گا تو زمانہ سدھر سکتا ہے. دل انسان کے، ایک انسان کا دل بدلے ہزاروں کا دل بدل سکتا ہے. شخص انسان کو، اچھا انسان تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ایک بااخلاق انسان کو زمانہ یاد کرتا ہے اس کو، یہ بڑا اچھا انسان تھا یار، اس نے میرے ساتھ آج بھی جب سب بچپن میں ہمارے ساتھ یا کسی وقت میں ہمارے سے کسی نے ہمدردی کی ہے، آج بھی دل میں خیال آتا ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. آج بھی جو ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے ہم کھیلتے تھے، ایک آدمی جاتا تھا تو ہم جاتے تھے اسکول جب پڑھنے کے لیے، تو وہاں سے گزرتے تھے، ہم کہتے السلام علیکم، تو بیٹا تم سلام کرتے ہو، یہ لو سویٹ تمہیں دیتا ہوں. آج میں کچھ دعا کرتا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو یاد کرا دیتا ہے، اور ایسے مقامات پر کہ جو بڑی اچھی اپنے لحاظ سے بڑی اچھی عبادت کر رہا ہوں، میں مثال میں روزے میں باڑھ پہ کھڑا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، وہاں اس کا خیال آ رہا ہے. اندازہ لگے. ایک آدمی بیچارہ بلائنڈ تھا، میں جا رہا تھا عمرے پہ، حج پہ تھا، حج تھا، حج شروع کے زمانے تھے. حج پہ تھا، اپنی تیاری میں تھا میں، بس کوئی انٹرفیرنس نہ ہو، کچھ نہ ہو. ایک آدمی ساتھ تھا. جیسے ہی میں ایئرپورٹ میں اترا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، یعنی آپ حج پر جا رہے ہیں؟ میں کہا جی ہاں حج پر جا رہا ہوں. او بڑا اچھا ہو جی، بہت اچھا ہوا، آج تک مجھے یاد ہے، بڑا اچھا ہوتا. نہیں کیا بات اچھی ہوئی جناب؟ کہتے یہ میرے ہے جی انکل ہے، پتہ نہیں کیا پتہ ہے، یہ بھی جا رہا ہے، ان کا خیال رکھنا. کس صحیح ہوتا وہ آنکھ سے بلائنڈ تھے بیچارے، ہم سے آتا تھا، سپرد کر کے چلے گئے. اب تو اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی، میں نے حج پیچھے کر دیا سارا، ختم، بالکل پیچھے کر دیا میں، ختم. میرا اب کوئی کھائی نہیں پھر. اب وہ کہہ رہے ہیں تو میں حاضری پہ جا رہا ہوں، نہیں جا رہا، لیکن اس شخص کو میں نے دیکھا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں روزے کے سامنے کھڑا ہو کر نظر آتا، ہاتھ اٹھا کر سو کیا دعا کر رہے ہیں، وہ میرے لیے دعا کر رہا تھا، اور ایسی گڑ گڑا کے دعائیں کر رہا تھا نا، میں وہ بتا نہیں سکتا، آدھا گھنٹہ تک. پورے حج میں اب وہ مجھے یاد رکھتے ہیں، وہ بھی شاید یاد ہی کرتا، اب تو انتقال کر گئے بیچارے وہ. لیکن حج میں نا فارغ تھا، جس لحاظ سے میں نے کرنا تھا، اپنے پلان سے جاتا ہے نا آدمی، اب میں اس کی خدمت میں تھا.
اس کی مرضی مطابق لے کے جاتا تھا، چھوڑ نہیں چاہتا تھا، وہ جتنی دیر وہ بیٹھتا تھا میں اتنی دیر ہی بیٹھ سکتا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کر رہے ہیں، کیا کیا جائے وہ ثبوت کریے. تو میرے دوستو دین جو ہے نا، دین اجی ایسے کیسے ہوا، میں نے کیسے کام کیا، مجھ جیسے بدتمیز آدمی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ حضرت صاحب ملے، یہی صحابہ کرام کر رہے تھے کہ ہم شکر یہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں مل گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو دے دیا تو میں شکر گزار بندہ نہ ہوں. تو جس شیخ نے زندگی بدل دی میری، بارڈر کو بدل دیا، یورپ کو بدل دیا، دل بدل دیے، میں تو گواہی دیتا ہوں اس چیز کی، جس کی زندگیوں انسان کو تبدیل کر رہی ہے. آپ یہاں ہوتے آج امام ہوتے، آپ کو صحیح بتایا کیا بہت مشکل تھا، میں نہیں ہوتا تھا، آپ کہاں سے ہوتا. لیکن ایک شخص نے دیکھیں کتنا، میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں مکتوبات رکھتا ہوں حضرت کے، اگر نکل آئے میں دکھاؤں کہ درد دیکھیں آپ اللہ والوں کو. دعا کریں نکل آئے تو میں پڑھتا رہتا ہوں نا مکتوبات حضرت کے. اجتماع کا آپ کے بارے میں تو بتایا ہے، تو اس میں مشاہدے کی بات کرتا ہوں. ہاں یہ خط دیکھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ شیخ جو ہے نا، اس سے تعلق جوڑنا لازمی ہوتا ہے انسان کا. اب تو میں نے خود سسٹم آپ، کیونکہ اب زمانہ جس سے بدلتا رہتا ہے نا. اب یہ حضرت کا ہمارا زمانہ جو تھا اس میں نہ کوئی ٹیلی فون کا چکر تھا، نہ کوئی انٹرنیٹ تھا. لیکن آپ جو بولے ہیں وہ سائنٹیفک لوگ ہیں سارے، تو میں نے آپ کے لیے انتظام تزکیے کا کر دی ہے، تزکیہ شیٹ بنا دی. ہر وقت ملاقات آپ سے رہتی ہے، ہر روز، ہر وقت آپ کو ذہن کنورٹ رہے اس طرف، ہے یا نہیں ہے؟ اس کی شیٹ کا کام یہ کہ اپنے شیخ کا تصور ختم نہ کرے. تصور شیخ تصور اللہ ہوتا ہے، شیخ کو نہیں سوچ رہا ہوتا. جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں اللہ والے، سب اللہ والے لوگ ہیں. یس ہے یہ نہیں، دل و دماغ میں چھا جاتا ہے شیخ، کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل و دماغ میں چھایا ہوتا ہے وہ شخص. ابھی کرنے وہاں سے حضرت صاحب زمان پہ چلتا ہے انسان کے اوچے، اور وہی ترقی انسان کے لیے. وہ کس سے پیار کر رہا ہے؟ شیخ سے نہیں کر رہا، وہ اللہ سے پیار کر رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں اللہ والے اللہ سے ملاتے ہیں. جو میری بات سمجھ آت کھڑا کرے. ماشاء اللہ. اب اجتماع سمجھ آ رہا ہے؟ اجتماع کیا ہے کہ سنت ہے صحابہ کی جو ریکمینڈیڈ ہے اللہ تعالیٰ سے، اور انعام پہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ لگے ہیں. نہ کسی کو پتا تھا اس چیز کا. یورپ کے اندر نقش بندی سلسلے کے مشائخ کی شکریہ کر رہے ہیں ہم، حسن کا شکر کر رہا ہوں، اور مجھے ثانی کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. بتائیں اس میں حصہ لینے والے جس پہ اللہ تعالیٰ کہتے میں فخر کرتا ہوں ایسی جماعت پر، تو کتنا فخر کر رہے ہوں گے آپ پر اللہ تعالیٰ. کوئی آپ سے زیادتی نہیں کی جا رہی کہ آپ اگر لگ گئے ہیں اتنے لوگ آ رہے ہیں، یعنی اس کے ایک ایک چیز پہ ثوابوں کا انبار ہے. خرچ کرنا، مہمان آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے مہمان آ رہے ہیں آپ دیکھ لیں گے خود ہی. خود سرکار بھیج رہے ہیں، اپنے مہمان بھیج رہے ہیں. بتائیں وہ بھی ہوں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ صحابہ سے چل رہی ہے نا چیز. ہم شکر کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ بیٹھ کے کم سے کم اللہ کا شکر تو کریں کہ اللہ تو نے امامت دے دیا، تو نے ہمیں داڑھیاں دے دی، تو نے ہمیں اتنی توفیق دے دی کہ ہمیں اچھی باتیں سمجھ آنے لگی. ہم غیر نہیں بنے کتب و غوث، یہ چیز نہیں ہے، لیکن کم سے کم انسانوں کے درجے پہ تو آ گئے ہم لوگ. لڑکے مشائخ کرام تو عجیب بات کرتے ہیں کہ جب شیخ سینے پہ انگلی رکھ دیتا ہے کسی کے، تو یہ گارنٹی ہو جاتی ہے کہ اس کا خاتمہ کلمے کے ساتھ ہوگا. پتہ ہے کتنی بڑی بات ہے. اس نے بولی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا وہ بھی مل سکتا.
کسی عمل بھی نہ ہو، بالکل عمل بھی نہ ہو، مثال دی کہ اگر چھوٹا چراغ ہے، 0 کا بلب ہے، آپ لگائیں گے روشنی آتی ہے نہیں آتی؟ جی آتی ہے نا. میں نے تو اپنے لیمپ 0 کے لگائے ہوئے ہیں نا، تیز نہ روشنی تو آتی ہے، اس میں چھوٹا ہوتا ہے. اب جس میں آپ بڑا لیمپ کرتے جائیں گے زیادہ روشنی آنا شروع ہو جائے گی. تو جس وقت اللہ والا انگلی رکھتا ہے تو یہ برکت چلتی ہے، اور اس میں ذات کی نور آ جاتا ہے انگلی رکھنے سے، اس کا اللہ تعالیٰ جاری ہو جاتا ہے. اور جس وہ رکھتا ہے تو بلب جل جاتا ہے ایمان کا اس کا. اب اگر وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، سنت پہ عمل کرے، تو وہ بڑے بڑے بلب بن جائیں گے، پاور بڑھتا جائے گا اس کا، پاور ایمان بڑھتا جائے گا اس کا. لیکن اس نے کوئی عمل ہی نہیں کیا تو اس کا چھوٹے ہی بلب جل رہا ہے، روشنی تو آ رہی ہے نہیں آ رہی. تو جب وہ مرے گا اگر اس نے کچھ عمل بھی نہیں کیا تو لیکن اس نے بلب جو لگ گیا ہے اس روشنی، وہ کلمہ جو پڑھتا جائے گا انسان. تو یہ ہے کہ جس میں اللہ نے اتنی برکت دے دی، یہ برکت ہے. اللہ تو مردوں کو بھی زندہ کرا دیتا ہے نہیں کرا دیتا. کرامات ہیں، کرامات حق ہے، معجزات حق ہیں، یہ سب چیزیں حق ہیں، اس سے کون انکار کر سکتا. تو یہ اجتماع جو ہے یہ کیا ہے؟ شکر کر رہے ہیں کہ ہم ناشکرے نہیں ہیں. الحمدللہ ایک دفعہ بیٹھ کے ہم اسلام جمع ہو کر ہم اصال کرتے ہیں تمام ان کا کہ اللہ تعالیٰ شکر انسانوں کے ذریعے یہ رہبر بنے ہمارے مقصود. اگر اس میں کوئی ذرا بھی سینس ہے ہمارے میں، ہم کوئی بھی نہ ہے، بندہ کوئی بھی نہ ہے، میں اکیلا شکر کروں گا. جماعت کا شکر. لیکن کیا ہم زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، جتنے زیادہ لوگ شامل ہوں گے اتنے ہی زیادہ ثواب بڑھے گا. اور سارا ثواب کہاں جائے گا؟ ان مشائخ کی طرف جائے گا جنہوں نے ہم پر احسان کیا ہے. یہ بھی دیکھیں بڑے اونچے لوگ ہوتے ہیں مشائخ، اللہ نے مرنے کے بعد بھی ان کو پاور دی ہوتی ہے. یاد رکھیے بھی سننے کا بات. تو جب آپ کوئی تحفہ بھیجتے ہیں تو وہاں سے بھی تحفے آتے ہیں. پھر بیٹھیں گے اجتماع میں نہیں بیٹھیں گے جس پہ اللہ تفقع کر رہا ہے ایسے اجتماع کے اوپر. میں حدیث دی آپ، اللہ تفکر کر رہا ہے. یہ اتنی بڑی جماعت ہے تو شکر کر رہے، یہ تو بیٹھ کے اللہ کی انعامات. اور یہی نیت آپ رکھیں کہ وہ تماشا نہیں ہو رہا، کوئی یہ نہیں نعت خوانی سننی ہے فلاں، کچھ نہیں. ہمیں اس سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو بس جمع ہو کے جیسے صحابہ جمع ہوئے تھے اور انہوں نے شکر کیا تھا. شکر کس چیز سے کیا تھا؟ اللہ کے ذکر سے کر رہے تھے. حدیث میں لفظ ہے حمد و ثنا سے. تو ہم بھی جمع ہوں گے، جمع ہو کے ہم کیا کریں گے؟ شکر کے لیے جمع ہوں گے. اللہ تعالیٰ آج سال ہو گیا، بڑا انعام ہمیں الحمدللہ دیا ہے، اور ہمیں یہ گارنٹی مل گئی ہے کہ ہم کلمے کے ساتھ دنیا سے جائیں گے. تو یہ کتنا بڑا احسان ہم پر ہو گیا. اگر ہمیں تو شیخ نہ دیتا، ہم مان کرتا تو یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں کس طرح ان کو کتنا غم تھا آپ کا. فرماتے ہیں جناب محترم فاروق صاحب سلام باشد، شیخ کہہ رہے ہیں اپنے مرید کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا عنایت نامہ موصول ہوا، I receive your letter. صاحب فرما رہے ہیں. میں ان کو مطلب ہمارا کنٹیکٹ تھا تک شیخ صاحب کانٹیکٹ نہیں کیا، تعلق نہیں بنتا نا. سو یہ خط و کتابت تھا اس زمانے میں، تو اچھا تھا ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہے اللہ کے رسول سے. آپ کا عنایت نامہ موصول ہوا، اور یہ کتب الاقطاب ہے جس کا خط میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے ان کی ہسٹری کون تھے آدمی، یاد رکھیے. یہ ان کا خط تحریر کیا لفظ آپ کے پاس جا رہے ہیں، تو یہ کتنی برکت ہے مجھے بتایا. کس کی برکت سے آپ سن رہے ہیں؟ اتنے بڑے اولیاء اللہ کا لفظ سن رہے ہیں آپ الحمدللہ. ان کی تحریر بالکل ایک ایک لفظ. آپ کے عنایت نامہ وصول ہوا، بہت خوشی ہوئی. سبحان اللہ، شیخ خوش ہے مرید سے. اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ کوئی شیخ اپنے مرید سے خوش اور کہتے ہیں میں خوش ہوں. گریٹ تھی. اس پہ لوگ مبارک بات دیتے ہیں. ہم نے تو خانقاہی ماحول میں رہے نا، ہم تو ہمیں پتہ ہے ان باتوں.
ذرا پتہ لگ گیا کہ حضرت صاحب نے سے خوش ہوئے، لوگ آ کے مبارکباد دیتے تھے، کہتے تھے فاروق کو کھانا کھلایا، ہمیں کوئی دعوت دیں، ہمیں کھانا کھلاتا تھا۔ اب یہ مجھے حضرت لکھ رہے ہیں، بہت خوش ہوئی۔ کس چیز سے خوش ہوئی؟ اللہ کے دین کا کام آپ کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ آپ نے مجھے اتنے پیسے دے دیے، اتنا چیک آ گیا، آپ کے فلاں مال آ گیا، نہیں، کہ جس کام کے لیے میں نے تجھے تیار کیا تھا، سبحان اللہ، جو بوٹا میں نے لگایا تھا، جہاں تجھے لگا وہ اگایا تھا میں نے۔ سمجھ آ رہی بات کہ میں خود نہیں آیا۔ اب حضرت تعریف کس چیز کے کہ جو دین کا، اللہ کے دین کے کام میں آپ کر رہے ہیں، اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے تمہارے سے۔ یعنی ایک گواہی ہوگی نا اتنے بڑے ولی کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اس کی بخشش کر دے، یہ دین کا کام کر رہا تھا۔ بولے سبحان اللہ۔ اچھا، کوئی تعریف کرتا ہے کسی کو؟ اتنا اولیاء اللہ کام کرا ہے، اس کا مطلب کام مقبول ہے ہمارا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کوئی مخالفت کرے، کوئی آئے ہو نہ جائے، میرا کام مقبول ہے، میں لگا ہوں اپنے کام پہ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے۔ اچھا، ہمت کریں، خریج، ہمت کریں، ڈو مور۔ بہت خوش ہوں آپ سے کتنے کام کریں، لیکن مزہ نہیں، ابھی اور کام کریں، بٹائیں۔ ہاں آگے کہتے ہیں اور کام کریں، اور جتنا آپ کو اپنے آپ کو مٹا سکتے ہیں مٹائیں۔ سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں شیخ۔ اور ہاں جی میں تو رمضی تو میرا وہ چھٹی، ایسا نہیں کہا۔ خوشی بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں ایک اور چیز کی، ابھی ہمت اور کریں آپ، سبحان اللہ۔ اور کیسے کریں؟ اپنے آپ کو مٹا دیں اللہ کے لیے۔ یہ آپ نے ہونا ہے۔ جس حضرت صاحب نے مجھے کہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تب تو مزہ ہے نا۔ پھر تو دیکھیں جنتی جنت ہے الحمدللہ، بالکل صرف کتاب یہ نہیں کہ بس ذکر سیکھ کر لیا کبھی، نہیں نہیں نہیں، کہتے فنا کریں آپ لوگ، اپنے آپ کو مٹائیں۔ جتنا اپنے آپ کو مٹاؤ گے اللہ تمہیں بلند فرما دیں گے۔ ان لوگوں کی گارنٹی بڑی زبردست ہوتی ہیں دوستو، بتاؤں آپ، بزن اللہ بولتے ہیں یہ لوگ، یہ ڈرامہ نہیں ہے کیسی تحریر کر دی انہوں نے، نا نا نا، یہ تو چن کے لفظ ہوتے ہیں ان کے۔ تبھی تو سینے کو سگا دیکھیں میں خط کس طرح محفوظ کیا ٹیلی فون کے اندر حضرت کا، ذرا کوئی محبت آتی ہے روتا ہوں تو میں خط پڑھ لیتا ہوں کھول کے، آج کیا کر رہے ہیں حضرت صاحب۔ فرمایا اللہ ہر آدمی چاہتے ہیں بلند ہوں، کیسا راستہ بتایا ہے کہ بلند ہو جاؤ گے تم اللہ کے نزدیک، کیوں تم تو بہت اونچے انسان ہو۔ دیکھیں جی کتنی ہمت بڑھائی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اس کی رحمت ہے جو تم کر رہے ہو۔ دیکھیں کتنا کمال ہے کہ کہیں تکبر نہ تم میں آ جائے، غرور نہ تم میں آ جائے، پھٹ جاؤ جی دیکھو جی میرے اتنے مرید ہو گئے، یہ ہو گیا فلاں، ذکر کرا رہا ہوں۔ کہتے یہ نہ سمجھنا اپنے آپ کو، یہ اللہ کی رحمت اور مہربانی جو تم کر رہے ہو، nothing else۔ یہ ہے ایک شیخ کا مریض سے تعلق، یہ تربیت دی جا رہی ہے۔ دیکھیں میں یہاں ہوں، یہاں خط آ رہا ہے۔ اچھا، اسی لیے سب اسی کو رحمت سمجھو، اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہو تو کہ یہ فضل ہے اللہ کا، ہمیں جمعرات پہ بٹھا دیے۔ یہ نہ سمجھنا میں ہوں گا تو یہ نہ 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 نہ، ہر وقت جھکے رہو اللہ کے سامنے، ہر وقت فنا رہو اللہ کی ذات کے اندر، ہر وقت نیچے رہو، ہر وقت ڈرتے رہو کب جائے اللہ تعالیٰ ہم سے چھین سکتا ہے، یہ چیز ہماری نہیں ہے، اس میں کچھ کمال۔ آج آپ تسبیح کر رہے ہیں، ڈریں کہ ہو سکتا ہے کل میرے ہاتھ میں تسبیح نہ، کچھ اللہ اور پکڑا دے کوئی چیز، اتنا خوف ہو۔ اور بالکل کہتے ہیں مٹ جائے، اللہ کی طرف رجوع کرو اور تبلیغ کے کام کو مزید بڑھانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے ہوتا ہے
تو ساری بات زندہ ہی لوگ زندگی دیتے ہیں یہ لوگ. اب کہاں بیٹھے ہیں؟ غذائی چیز میں. اور سوچ چیز کر رہے ہیں آپ کا، آپ کی سوچ ہے نا کہ وہاں جو مخلوق ہے ان کو صحیح کریں، میں نے اس لیے آپ کو بھیجا ہے. وہ بکھر جائیں گے لوگ، ان کو نہیں پتہ ان چیزوں کو. سنت کیا چیز ہے، ذکر کیا چیز ہے، قلب کیا چیز ہے، روح کیا چیز ہے، سر کیا چیز ہے، یہ نہیں سمجھتے. تو آرام سے نہ بیٹھ جانا پیر بن کے. ہمت کرنی ہے، کام کرو کام کرو، لوگوں کے دلوں کو زندہ کرو. کس نہ فکر ہے آپ بتائیں امت کو؟ ہے یا نہیں؟ کوئی ختم فضول بات نہیں، ادھر کی بات ادھر بات نہیں ہے. دیکھیں اپنی تبلیغ کو مزید بڑھائیں اور کوشش کریں اس پر. تاکہ اگر نفل روزہ بھی اس کام میں دخل کرتا ہے مت رکھو روزہ. سبحان اللہ. مجھے شوق تھا میں روزہ رکھتا. اگر ایک تبلیغی کام میں دخل کرتا ہے، زاویے سے آپ روزہ رکھیں گے تو پھر سستی آ جائے گی نا. بھائی کیسے ایک آدمی ملنے آیا ڈاکٹر کیا سمجھانا اس کو. لوگ بتاتے ہیں ایک آدمی مجھ سے ملنے آتا ہے 3 گھنٹے بیٹھتا ہوں اس کے پاس، یہ بیٹھا ہے اسے پوچھو. یہ گھبرا جاتے ہیں، لیکن میں بیماری کی حالت میں نہیں گھبراتا. جب تک اس کو مکمل تسلی نہیں دے دیتا میں گھر واپس نہیں جاتا. اثر پڑتا ہوں یہیں بیٹھ کے. زور پہ آتا ہے آدمی، حالانکہ مجھے پتہ ہے یہ آئے گا یہ نہیں آئے گا کچھ نہیں آئے گا، لیکن میں اپنی پوری ڈیوٹی دیتا ہوں، اس کو پورا سمجھاتا ہوں دین. کیونکہ شیخ کا حکم پیچھے ہے جانا ہے. اچھا یہاں میں یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی صحیح کام نہیں، مجھے پتا ہے میں بہت کمزور ہوں، میں تو آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، میں کام کر ہی نہیں سکا. میرا تو حساب بہت سخت ہوگا. تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اس کی کہ شیخ اور مرید ہوتا کیا ہے. میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو بالکل بیکار، میں نے آپ کی خدمت ہی نہیں کی. تو آج بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں. جو کرنا چاہیے تھا میں آپ کو سب کچھ نہیں کر سکا. بس آپ معافی کریں گے مجھے، اور تو میں کیا کر سکتا ہوں. معافی چاہوں گا، میں آپ کی خیر خدمت نہیں کر رہا. لیکن خوف اتنا ہے کہ اگر کوئی آدمی جائے تو میں کہ بھائی آدمی کوئی آ جائے پیچھے بیٹھا ہوں، میں کتنے بیمار ہوں اس کو آنے دو، بٹھا لیتا ہوں. 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی ہوتے ہیں. 2 کبھی ایسے ہی پڑھ کے جاتا ہوں، بعض میں بیٹھتا ہوں تو پیچھے سب پیچھے گھر ختم، شاپنگ سب ڈم. سبھی ہوتی نہیں شاپنگ آج. لوگوں سے منگاتے ہیں پھر یار تم تھوڑا سودا لے آنا، تھوڑا سودا لینا. مجھے کیسے نہیں، شیخ نے کیا اس پہ کچھ نہیں کرنا. تم نے کیا کہتا ہے اگر یہاں نفل روزے کو بھی چھوڑنا پڑے دین کا خلل کرتا ہے چھوڑ دو، ختم. سمجھا رہی بات؟ تب بنتا ہے یہ بولٹن شریف. جی ہاں، مانچسٹر شریف، برنلے شریف، لندن شریف، بریڈفورڈ شریف. ایسے نہیں بنتی یہ جگہیں. ایک مسجد نہیں بنتی، اللہ نے تو حضرت کی 4 خانقاہیں بنا دی ہیں. اگر یہ جھوٹ ہوتا، فراڈ ہوتا، چکر بازی ہوتی، یہ راستہ صحیح نہ ہوتا تو اس طرح پھیلتا یہ دین. مجھ سے ناکارہ آدمی سے، سست بیکار آدمی سے دین سچ ہے یا نہیں؟ ہے جو حضرت دیا ہمیں سیدھا راستہ ہے، مسلک صحیح مسلک دیا حضرت نے. میں کسی مسلک کے خلاف نہیں ہوں، لیکن مسلک وہی مسلک صحیح ہے جس میں سنت و شریعت ہو، بناوٹ نہ ہو، بدعت نہ ہو. تو یہ ہمارے حضرت صاحب کا ہے الحمدللہ. سمجھا رہی بات؟ ختم. ثبوت. ابھی تو کہا جاتا ہم دیوبندی ہیں. دیوبندی کیونکہ مسلک صحیح ہے، وہ سنت کے قریب ہیں، اہل سنت کرتے ہیں. اس لیے حضرت صاحب جو مسلک تھا وہ میرا مسلک ہے. میں کسی مسلک کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں مسلک یہی صحیح ہے دیوبندی. سمجھ آ رہی بات ہے؟ لیکن کوئی پہچانتے ہی نہیں، کیونکہ میرے کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. ہم تو ہر چیز مانتے ہیں، ہر چیز تسلیم کرتے ہیں.
حاضر ناظر غیب شیب شیب سب تھا، کوئی ایسی چیز تو ہے ہی نہیں جو تسلیم نہ کی جائے. نبی کی تعریف کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ نہیں، راستہ صحیح ہے. اس میں آپ بناوٹ پیدا کر دیں. اس کو بھی لوگوں نے خراب کر دیا، اس کو بھی خراب کیا. یہ نہیں خراب نہیں ہوا، یہ بھی خراب ہو گیا. اس میں سے راستہ اختیار کرنا پڑتا. تو کیا ہوا؟ تو بالکل چھوڑ دیں ہر کام میں. پریفرنس کس کو دیں؟ آپ دین کو کام دیں. پھر کہتے ہیں خواتین کے بارے میں بھی سن لیں بات. سبحان اللہ. ایک ایک چیز یہ نہیں عورتوں کو اگنور کر دیا صاحب نے. ان کو بھی تھا، یہاں تو سخت ضرورت ہے عورتوں کے لیے کہ خواتین کے متعلق بھی سن لیں. حضور کو یہ فرمانے کہ با پردہ اپنے سامنے بٹھا کر ان کو اللہ کا ذکر دیں. سبحان اللہ. بے پردگی میں رسوائی ہے، لیکن چھوڑے نا خاتون کو، ان کو بھی اسی تربیت ایسی کریں جیسے کہ مردوں کی تربیت آپ نے کرنی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بیعت ہونے ہم آ جاتے ہیں، عورتوں کو گھر میں بٹھایا روٹی پکانے کے لیے. میں پسند نہیں کرتا اس چیز کو، ہمیشہ کہتا ہوں. بیوی کہتی تو بیعت ہونا ہے، وہ کدھر ہے؟ اس کو کیوں نہیں کراتا؟ اس کو ذکر کیوں نہیں دیتے؟ آپ کے سامنے اتنا بڑا شیخ ایک تبلیغ کا حکم مجھے دے رہا ہے تو اس نے صرف مردوں کے لیے نہیں کہا. یہ ہے طریقہ سنت. عورت بہت بڑی چیز ہے، گھر کی مالکہ ہے. اس سے اخلاق صحیح نہیں ہوں گے تو اس کے بچوں کے اخلاق کیسے صحیح ہوں گے؟ وہ تو تبلے بجاتے پھریں گے. اگر کسی عورت کی خود صحیح نہیں ہے، شریعت پہ نہیں چلتی، سنت، تو اس کی اولاد کیسے چلے گی سنت پہ؟ چل سکتی ہے؟ کبھی نہیں. کہاں حیا آئے گی؟ کہاں پردے آئیں گے؟ کہاں ان میں سمجھ آئے گی؟ کہاں ان میں نمازیں آئیں گی؟ کہاں ان کا اخلاق بنے گا؟ دنیا گم جائیں گی لڑکیاں جیسے ہو گئی ہیں، کیونکہ تصوف چھوڑ دیے، اللہ والوں کے راستے ہم نے چھوڑ دیے. جی ہاں لوگ. تو فرمایا تمہیں جو بھیجا جا رہا ہے لڑکیوں کے لیے بھی بھیجا جا رہا ہے، عورتوں کے لیے بھی بھیجا جا رہا ہے، مردوں کے لیے بھی بھیجا جا رہا ہے. دونوں بناوٹ، لیکن فرق دونوں میں ہے. فرمایا کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور ان کو ایسے ڈیل کرنا ہے. فرمایا طریقہ پر فرمایا کہ اس طریقے سے ان کو آپ بیعت کریں. سب سمجھے. اور اس کو فرمایا کہ پھر عورتوں کو طریقہ بتایا سارا کہ اس طرح ان کو بیعت کریں سب کچھ. اور جس میں طریقہ کرتا ہوں عورتوں کو بیعت، یہ سب کام پردے کے اندر کرنا ہے. یہ نہیں کہ پیر ہے جو مرید ہے چلو سامنے عورت آ گئی. نہ کبھی سب کام پردے میں کرنا ہے تاکہ شریعت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ حضرت خط بتاتا ہوں. اتنے احتیاط شریعت کے بارے میں کہ شریعت کے خلاف کوئی میری بیٹی کو برابر ہے تو میری ماں کے برابر ہے، کہتا نہیں کوئی برابر برابر نہیں ہے. صرف بیعت کے وقت پردے کے پیچھے آپ ان کو کر سکتے ہیں، جو آج کے اس کی بھی ضرورت نہیں سامنے آنے کی. اب تو ٹیلی فون ہے الحمدللہ، اور بھی جان چھوٹ گئی اس چیز سے. پہلے تو ہوتا تھا خانقاہ تھی تو پتہ ہے سب لوگ پردہ لگا ہوا تھا میرے پیچھے، عورتیں بیٹھتی تھیں، میں یہاں پھر بیعت کرتا تھا. خانقاہ جو تھی میری. اب کیونکہ ٹیلی فون چل پڑا ہے تو وہ میری جان چھوٹ گئی الحمدللہ جہاں سے. عورت لیکن عورت کے لیے بھی یہ لازم ہے، جب تک وہ تو جنت میں جانا سے نہیں جانا بیچارے. آپ تو آگے ذکر کر لیتے ہیں تو وہ کیا کرے؟ باقاعدہ وہ شامل ہے عورت ہے. ان کی صلاح چاہیے، ان کے گھر بنے، ان کے بچے بنے، اور انہیں سے بچے بنیں گے، انہیں سے حافظ بنیں گے، انہیں سے عالم بنیں گے. وہی خانقاہیں چلائیں گے، وہ دارالعلوم چلائیں گے بچے، جب ان کی تربیت ہوگی. تربیت نہیں دے گی عورت تو گھر کے جھگڑوں میں رہے گی، طلاقیں لیتی پھرے گی، جھگڑے کرتے پھرے گی، خاوند چھوڑتی پھرے گی، تو کیا ملا اس سے؟ لیکن اکثر یہ ہے کہ ہوتا جب ہے کہ خود بیعت ہو گئے اور بیوی کو چھوڑ دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی جب بیعت ہوتا ہے بیوی کو بھی لے کر آؤ. پتہ نہیں کیا، آئی ڈونٹ نو کیا مقصد ہے اس کا. پھر آگے کیا لکھے؟ شریعت کے خلاف نہ ہو. باقی تمام اپنے دوستوں کو، احباب کو میرا سلام پہنچائیں اور دعا کے لیے عرض کریں. جواب دیں ان کو آپ سب.
وعلیکم السلام. اور دعا بھی فرمایا حسد کے لیے. کتنا بڑا خط ہے آپ دیکھیں. پھر آگے لکھتے ہیں, اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, فقیر آپ کے لیے دعا کرتا ہے. سبحان, بن گیا کام. فقیر آپ کے لیے دعا کرتا ہے. تسلی کریں اور مجھے بھی یاد رکھیں دعا کے اندر. سبحان اللہ, کہ فکر نہ کریں, میں دعا کر رہا ہوں آپ کے لیے. تسلی رکھیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں آپ کے لیے. کام پہ لگ جائیں, کہیں نہیں رکیں گے آپ انشاءاللہ. بڑے سے بڑا بھی معاملہ اگر آئے گا تو کہتے ہیں پیچھے ہے تیرا شیخ. تسلی کا مطلب یہ ہے پیچھے میرا ہاتھ ہے, ہر مشکل سے نکال دے گا انشاءاللہ. آپ فرمایا, اور جواب سے بھی یاد فرمایا, والسلام ناکارا ادار علی مرتضی بکم خود. پھر لکھا اینڈ میں, دیکھیں کتنے احتیاط کیا, بے پردگی میں بدنامی اور سلسلے سے ہوتی ہے. پھر کیا کہ عورتوں کو کام سپرد کیا ہے, اینڈ میں لکھا بے پردگی میں بدنامی ہے جو سلسلے کی بدنامی ہوگی. بے پردہ مت عورت سے ملنا. اس طرح تیار کرتے ہیں جنہوں نے مشائخ نے اتنے درد خط میں اس لیے سنا آپ کو, کتنا درد ہے اس میں. آپ یہ دیکھیں, آپ لوگوں کے لیے, آپ کی اولادوں کے لیے, آپ کی بچیوں کے لیے. اس کو کیا ضرورت ہے, وہاں بیٹھا تھا, مجھے بنا دیا, خلافت دے دی, جاؤ تم اپنا ذکر کرو جو چاہے کرنا خان کا بنا. لیکن نہیں, اس کام کا مجھے آپ دوسرے کام کے لیے میں بھیجے کہ وہاں کی مخلوق تم سے فائدہ اٹھا رہی ہے یا نہیں اٹھا رہی. یہ ہوتا ہے. تو جو شیخ, میرا شیخ ایسا کام کیا, اس طرح سارے مشائخ نقش بند نے پوری امت کے لیے یہ کام کیا ہو, ان کے اخلاقوں کو اتنا بلند کیا ہو. یہی کام کیا اللہ والوں نے. چاہے چشتی رنگ میں ہو یا قادیہ رنگ میں ہو یا سہروردی رنگ ہو, سب رنگ پیارے ہیں اپنے اپنے ماشاءاللہ, سب رنگ پیارے ہیں. لیکن سب کا کام یہی ہے. اگر جس سلسلے کے اندر یہ کام نہیں ملتا, سمجھ جائیں یہاں جو چوری شروع ہو گئی اس سلسلے میں, یہاں ڈرامہ شروع ہو گیا ہے, بس یہاں معاملہ ختم ہو گیا. نہ شریعت کی پرچار ہے نہ کچھ ہے, سمجھ جائے وہ پتہ ہے. وہاں گدی نشین شروع ہو گئی ہے, سمجھو چور بازی شروع ہو گئی. تو جب اتنا بڑا احسان ہے تو ہمیں صحابہ نے سکھایا کہ جب ہم پہ یہ احسان ہوا اسلام کو اور ہمیں دین آئے, ہم بچے, تو ہمیں اللہ نے بچایا, شراب خانوں سے بچایا, زناؤں سے بچایا, بدکاریوں سے بچایا, ہمارے بیویوں کو بچوں کو پردے دیے, اخلاق دیا, سمجھ دیا, صبر دیا. تو ہم شکر نہ کریں ساتھ میں بیٹھ کے دفن کے لیے, نہیں کریں. اور پھر کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ کے نبی نے یہ بتایا, تو شکر کرنے کا انداز کیا تھا صحابہ کا, ذکر تھا. حدیث ہے کہ ہم شکر کر رہے ہیں, ذکر کے ساتھ کر رہے ہیں, ہم تو سنا کے ساتھ. شکر بھی وہی شکر ہوگا جس میں ذکر کیا جائے گا. یہی ہماری اس اجتماع میں سالانہ ہوتا ہے, جمع کرتے ہیں, اللہ کا شکر کرتے ہیں, شکر کے لیے ذکر کرتے ہیں, نعتیں شریفیں پڑھی جاتی ہیں, قرآن کی تلاوتیں کی جاتی ہیں, اور ان تمام چیزوں کا ثواب جتنا بھی ہے ان کو دیے جاتے ہیں صحابہ نے. یہ آپ کا احسان ہے. شکر تم لا حسیت, جس نے ایک سال میں بیٹھ کے شکر کیا انشاءاللہ اتنی ہی آپ کے, نیند کی بات ہے, اتنی ہی آپ کے درجہ آسمانوں پر پہنچ جاتے ہیں. اللہ ان سے تفصیل رکھیں, تعلق رکھیں. اب سمجھ آ گیا اجتماع, ورنہ ہمارے اخلاق کیا ہوتے, لا يدخل جنت. اللہ کہتے ہیں کیوں, تنج مزاج, ہم تنج مزاج تھے, ہمارے ذہن میں غصے تھے, نفرتیں تھیں. تبدیلی آپ میں آئی ہے نہیں, مجھے بتائیں. اخلاق کتنی بھی آئی ہو, آئی ہوگی ڈیفینیٹلی. اللہ کم وہی شاپ کام کہہ رہے تھے. تو یہ صحابہ کرام کا کام ہے اجتماع کرنا, ہمارا ہم نے سیکھا, ہم نے انہیں سے سیکھا ہے. ہاں اس میں چینجز زمانے کے ساتھ تو آتی ہیں, موٹیفائی تو کی جاتے ہیں زمانے کے ساتھ.
زمانہ بدلتا جاتا ہے، اب ٹیلیفون آ گیا، اب ٹیکنالوجی آ گئی، اس بیسک وہی ہوتی ہے بیسک. اب دور دور سے لوگ آتے ہیں. اب جب مہمان آپ کے پاس آئیں گے جن کو آپ کہتے ہیں آئے ساتھ مل کے دعا مانگتے ہیں، پھر ان کو کھانا نہیں کھلائیں گے آپ، پھر الگ ثواب آ گیا. ان کو کھانا کھلانا، بٹھانا، ان کی خدمت کرنا، کتنا بڑا ثواب لے رہے ہیں. غلط کام کر رہے ہیں. اگر کوئی پیسہ خرچ بھی کرے تو مجھے بتائیں اس کی کتنی قیمت ہوگی کسی عورت کی یا مرد کی. کتے بلیوں کو کھلا دیں، کتوں کو کھلا دیں، بلیوں کو کھلا رہے ہیں، ادھر ادھر کھلا رہے ہیں. اللہ والوں کی جماعت اللہ کا ذکر کرنے اور شکر کرنے آ رہی ہے، جس پہ اللہ سبحانہ تفکر فرما رہے ہیں. تو اس میں آپ شامل ہوں گے تو ملے گا نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اجتماع آپ کو؟ دل و جان کے ساتھ، بلکہ شکر یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کے دماغ میں کیسی بات آ گئی کہ سال میں بیٹھ کے اجتماع کرو. سوچ تو حال میں ہوتا نا، یہ کیسے آ گئی ہمارے شیخ کے دماغ میں کہ ہمیں کہاں سے کہاں ترقی دے دی، سال کے اندر ہمارا کیا مقام ہو جاتا ہے. بہت محبت کے ساتھ دوست، پھر اسی طرح اسی خط کے انڈر بات کر رہا ہوں کہ میرا کام تبلیغ کرنا ہے. یہ پارٹ آف تبلیغ ہے جو آپ کریں گے. ہاں یہ پارٹ آف تبلیغ ہے. کتنے لوگ بیعت ہو کے جائیں گے، کتنے ذکر کا شوق لے کے جائیں گے، کتنے امامیں پہن کے جائیں گے، کتنے آپ کے لیے دعائیں لے کے جائیں گے. مجھے بتائیں آپ گھر سے جب نکلیں گے آپ کی باتیں ہوں گی، پورا سال آپ کی باتیں کرتے جائیں گے. الحمدللہ بڑا لطف ہے جی، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا اچھا اخلاق تھا. جتنے اخلاق سے ملیں گے، خبردار بد اخلاقی سے نہ ملنا کسی سے. ایسے نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو قربان کرنا ہے. آپ اللہ کے مہمان ہیں اور نبی پاک کے مہمان ہیں سارے. ٹیلیسکوپ لگی ہوئی ہے، سب نظر آتا ہے. دل جان سے حصہ لیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے، ہمت دے کہ میں بھی شامل ہو جاؤں اس اجتماع میں. ہاں تو یہ میں نے آپ کو سامنے کچھ گزارشات حاضر رکھی تھی. الحمدللہ تو اللہ والوں کے ساتھ دوستی رکھیں، بس کام بن جائے. جس راستے میں سستی کو لائیں نا، اچھا کتنے بھی ناکارہ ہو جائیں، اگر آپ کو یہ توفیق مل گئی ہے تو اس نے آپ کے سینے پہ انگلی لگا دی ہے، اور پھر فکر نہ کریں گناہ ہو رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، اسے چھوڑیں نا. آپ اس کو ناکا نہ کرے، آتے رہے، بیٹھ جائیں، بٹ جائیں، پھر گناہ ہو جائے، پھر آگے بیٹھ جائیں. کیونکہ انگلی لگی ہوئی آپ کو، اور اس گارنٹی ہے اس چیز کے اندر فرماتے ہیں، گارنٹی ہے وہ جو ہے آدمی بخشا گیا کلمہ پڑھ لے. ان کا واقعہ ہے وہ ایک آدمی تھا، نہیں مانتا تھا اللہ والوں کو. ہوتے ہیں نا بعض لوگ خانقاہوں کو نہیں مانتے، اللہ والوں کو نہیں مانتے، بدعتی کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں، جو چاہے کہتے ہیں. تو وہ بہت اعتراض کرتا تھا، یہ کیا ذکر لگائے، کیا یہ غلط کام کرتے ہیں، یا تصویر چلاتے رہتے ہیں، یہ بدعتی ہے. بہت سخت تھا. اتفاق یہ ہوا کہ گاؤں سے، جس گاؤں میں حضرت جا رہے تھے، اسی گاؤں سے وہ والا تھا، اور پک ڈنڈی ایک تھی. پک ڈنڈی سمجھتے ہیں نا آپ، چھوٹا جو راستہ ہوتا ہے، اسمال وے ٹو گو ٹو پاس. ولیج میں ہوتا ہے نا چھوٹا راستہ، جس میں کراس کر رہا تھا، پھر وہ خوشتا میں ادھر ہوں یا وہ ادھر ہو. چھوٹا ہوتا ہے وہ راستہ، کھیت کے اندر سے گزرتا ہے نا، فیلڈ میں. جیسے یہاں فیلڈ آپ جا کے دیکھیں نا، جب گزریں گے تو اس میں دیکھیں راستہ چھوٹا ہوا ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کراس. اب وہ اتفاق کیا ہوتے ہیں، ادھر سے حضرت جا رہے ہیں، ادھر سے وہ آ گیا. اب وہ بڑا پریشان کہ جب میں ان کے سامنے جاؤں تو یہ تک اچھا نہیں لگتا مجھے، بہتر ہے میں کیا کروں، وہ سائڈ پہ ہائی جگہ نہیں، اتروں کہاں. اب وہ بھی آ رہے ہیں سامنے سے، آج تو آمنا سامنا ہو گیا. اس نے کہا چلو میں انہوں بولنے کی موقع ہی نہیں دوں گا، ملتے ہی میں کہہ دوں گا جی میں حج پر جا رہا ہوں، تو پھر بات ہی نہیں ہوگی، میں جلدی سے نکل جاؤں گا. جیسے وہ آیا تو کلاس ہوا تو کہتا جی میں حضرت کہاں، اس نے کہنا تھا ایسے لوگ حضرت کہاں کہتے ہیں، کسی کی عزت ہی نہیں کرتے. تو کہتا جی میں تو حج پر جا رہا ہوں. بالکل قریب تو تھا، اگر تم حج پہ جا رہے ہو، انگلی اٹھا کے سینے پہ رکھ دی. اللہ اللہ بھی کرنا رفات میں، وہ 3 دفعہ اللہ کہہ دیا، وہ چلا گیا. اس کا تو دنیا ہی بدل گئی.
اس کی دنیا ہی بدل گئی. بہت کام ہوتا ہے اس سے. اب وہ حج کیا اس نے, حج اس کا جو تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. نتیجہ ہو کہ حج ختم کرنے کے بعد باغا آیا حضرت کے خانقاہ میں. حضرت یہ کیا کر دیا آپ نے, مجھے تو سارے حج میں آپ کا ہی خیال مجھے رہا ہے. میں تو پورے جسم میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوگی اس سے. خدا کے واسطے مجھے بھی اپنے ساتھ میں رہیں, میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھوں. میں جو آپ کا دین ایمان ہے میں تو ایکسیپٹ کرتا ہوں, چیزیں بالکل حق ہے آپ کے جو کرتے ہیں کام. اینڈ ہی ایڈمٹڈ. بڑا اچھا ان کا مرید پتنی خلیفہ بنا اس شخص پہ. تو بھائیو اللہ والوں کے پاس بیٹھیں, ان سے فائدہ لیں. اس چراغ سحری ہیں بجھتے تو پتہ نہیں چلتا کدھر چلے گئے. پھر دنیا روتی ہے کہ ہم فائدہ اٹھا لیتے. اللہ کا ذکر سیکھیں, جتنا بھی ہو کریں, انگلی لگوا لیں اس کو تاثیر رکھے اللہ. چلیں انشاءاللہ اچھی گفتگو ہوئی آپ سے آج. تو طبیعت بھی ایسی ڈاؤن تھی تھوڑی, تو انشاءاللہ اب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اجتماع ہے انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد. تو اجتماع سمجھ گیا اب کیا چیز ہے. کوئی بدعت نہیں, کوئی خلاف سنت نہیں, بالکل سنت اور شریعت کے طریقے پر ہے. صحابہ کی سنت ہے الحمدللہ, اور اس پہ اللہ کا انعام ہے, اللہ کے نبی کی رضا. اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے اس پہ کہ واللہ گھبراؤ نہیں, اے اجتماع بنانے والوں گھبراؤ نہیں, میں قسم کھا کہتا ہوں اللہ کی رحمت اتر رہی ہے تو پہ فرشتے فخر کر رہے. کہنے دو دنیا جو کہتی ہے اس کو چھوڑو, تو جاؤ بس اخلاق کے ساتھ ہو, بہترین طریقے سے. جو لوگ سن رہے ہیں باہر سے آنے والے لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی تمیز کے ساتھ آنی چاہیے وہ بھی احتیاط کے ساتھ آئیں, اور بوجھ نہ بنے لوگوں پر, اور عزت سے رہیں. مسجد کے اندر رسپیکٹلی رہیں. جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں بھی بات سن رہے ہیں آپ لوگ بھی. خواتین نے بہت بڑا کام کیا ماشاء اللہ, وہ کر رہی ہیں, کھانے وانے بنا رہی ہیں لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کے لیے کیک شیک بن رہے ہیں الحمدللہ, پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہیں. ضائع نہیں جائے گا. آج آپ کو حدیثیں سنا دی ہیں ساری, بلکہ اسی پر بھی شکر کریں کہ اللہ ہم سے کام لے رہے ہیں اس سلسلے کا. تو خواتین کو بھی مبارک ہو الحمدللہ, جو اس میں لگی ہوئی ہیں, کام کر رہی ہیں, بیچارے پیسے ڈال رہی ہیں, چندے دے رہی ہیں, اور چیزیں بنا رہی ہیں, ساری رات جاگی ہیں, آپ کے لیے ناشتہ بنائیں گے, آملیٹ بنائیں گے, پتہ نہیں کیا شوق ہے ان کا. بولے سبحان اللہ. کیونکہ ان کو یقین ہے اس چیز کا, جس کا یقین آج تو آپ کے سامنے پورے یقین کے پہاڑ کھول دیے ہیں میں نے حدیث سنا کر. وہ تو ہے جس کی یقین نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے حساب پر پاس رکھے. تو بہت شوق اور محبت کے ساتھ اس سلسلے میں خاص طور پہ اس فقیر کے لیے دعا کریں, صحت دے اللہ پاک. اس وقت اپنے حاضر ہوا کے ساتھ میں بھی اس میں شامل ہو سکوں. اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو. وآخذنا الحمدللہ رب العالمین. ہم سب تھوڑا ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا
الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنتي ونفعنا بمحبتي واشرنا بزمرتي يا كريم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا हमारे साथी एक उनके मामू अभी पाकिस्तान में फौत हुए हैं लाहौर में उनके लिए दुआ फरमाएं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए जन्नत में आला दर्जे नसीब फरमाए करवट करवट उनकी मग़फ़िरत फरमाए आने वाला वक्त उनके लिए आसान फरमाए सवालात आसान फरमाए कब्र की जन्नत की क्यारी बना दे ताहत दे अंदर तो कुशादा कर दे या अल्लाह तो अपने फजल कुम से उनकी मग़फ़िरत फरमा या अल्लाह उनको गुनाहों को बख्श दे या और जो उनके लवाकीन हैं उनको अल्लाह ताला सब्र जमीन नसीब फरमा उनके बच्चों को सब्र नसीब फरमा और जितने भी मग़फ़ूरीन हैं हमारे साथियों में बाहर सबके अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين